اللہ جل وعلا نے شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ شیطان مردود جس کو رجیم کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے مردود کا معنی، رجیم کا معنی نکالا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ جل وعلا نے جنت سے نکال دیا، تو اس لیے بھی اسے رجیم کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پھٹکارا ہوا، تو شیطان بھی پھٹکارا ہوا ہے، وہ پھینکا ہوا ہے۔ اور اس کی مفسرین اکرام تشریح یہ کرتے ہیں کہ جب شیطان آسمان کی طرف بڑھتا ہے تو ایک ستارہ مار کر کے اس کو پھر زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ اور تیسری توضیح اس کی یہ ہے کہ رجیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ بسم اللہ ہم احناف کے نزدیک سورت کا جز نہیں ہے، اور شوافع کے نزدیک یہ سورت کا جز ہے۔ اور بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع، اس میں جو اسم ہے تو اس اسم کے الف کو بسم اللہ لکھنے میں گرا دیا جاتا ہے، لیکن وہی جب ہم لکھتے اقرأ بسم ربک الذی خلق تو یہاں پہ اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ اب اللہ جل وعلا نے اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ سورت قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ ہر کام جو ذی محترم ہے اس کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ کے نام سے کام کو شروع کرنا چاہیے۔ اس کے بہت سارے فوائد۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اور اس کی برکت سے کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کہا کہ آپ اگر سچے ہیں تو زہر پی کر کے دکھائیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زہر لے کر کے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور پی لیتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بسم اللہ کی برکتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون جب دعوی خدا بندی نہیں کیا تھا تو اس نے ایک محل بنوایا اور اس محل کے آگے بسم اللہ لکھوایا۔ اب اس بسم اللہ کی برکت کی وجہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جب فرعون کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اس کو ہلاک کیا جائے، تو اس پر عذاب اتارے جائے، تو اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ اس کے مکان کے دروازے پر بسم اللہ لکھا ہوا۔ جب اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھا ہوا ہے تو یہ رحمت خدا بندی کو گوارا نہیں کہ اس کو اس محل میں ہلاک کیا جائے، اسی وجہ سے دریائے نیل میں اس کو غرقاب کیا گیا۔ تو ایک کافر کے گھر میں بھی اگر بسم اللہ لکھا ہوا رہے تو اس کو اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہے۔
اور اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ بسم اللہ پڑھے تو اس کے کیا فائدہ و برکات ہوں گے؟ آپ حضرات میں جو نظام شریعت وغیرہ پڑھے ہوں گے ان کو بخوبی معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے، ایک راستے میں دیکھا کہ ایک شخص پر عذاب ہو رہا ہے اور شدید عذاب میں مبتلا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، پھر دوبارہ اسی جگہ آئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص بڑا حساس بشاس ہے اور فرحت و مسرت میں مگن ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل وعلا سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ، یہ شخص اگرچہ گنہگار اور حامل عذاب تھا، لیکن جب یہ انتقال کیا تو اس کا بیٹا، اس کی بیوی حاملہ تھی۔ وہ بچہ پیدا ہوا اور وہ مکتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میں نے اس کی برکت سے اسے بخش دیا کہ جس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہو، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب میں مبتلا رکھوں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد و برکات میں سے یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کام شروع کرو تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اللہ کے نام سے کام کو شروع کرو۔ اور تلاوت قرآن جو اللہ جل وعلا کے کلام کی لذت سے ہم محظوظ ہوتے ہیں، تو اس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کا نام لیا گیا۔ لیکن اس میں ایک اور بات ہے کہ بسم اللہ یہ اللہ سے پہلے اسم ہے، یعنی نام اللہ۔ ہم نے لفظ اللہ یا ذات اللہ سے شروع نہیں کیا، بلکہ نام اللہ سے شروع کیا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ آیت بھی ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ نام اللہ میں برکات ہے، نام اللہ کے فوائد ہیں اور اس کے اثرات ہیں۔ جس طرح ذات سے انسان کو برکتیں ملتی ہے، ویسے اللہ جل وعلا کے نام میں ایسا اثر ہے کہ ان سے مخلوق کو برکتیں ملتی ہے۔ اب نام میں اثر کیسے ہوتا ہے؟ میں اس پر آپ کو ایک حکایت سناؤں، اور اس حکایت کا اللہ جل وعلا سے کوئی تعلق نہیں، بس بلا تمثیل، یعنی کوئی تمثیل نہیں، کوئی مثال نہیں، بلا تشبیہ، کوئی تشبیہ نہیں۔ حضرت اللہ جل وعلا کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اب اس پہ کوئی اگر یہ معترض ہو کہ نام میں اثر کیسے ہوتا ہے، تو نام میں بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے، یہ تو خالق کی بارگاہ ہے۔ مخلوق میں اگر آپ دیکھیں کہ کسی کو یہ کہہ دے کہ آپ تو اتنے بڑے ہیں کہ آپ کی ذات میں تاج الشریعہ کی جھلک نظر آتی ہے، مثال کے طور پر، یا پھر کوئی کہہ دے کہ آپ تو تاج الشریعہ ہیں، ارے آپ تو مفتی اعظم ہیں، یا پھر کوئی کہہ دے آپ کی کیا بات کرنا، آپ تو بڑے آدمیوں میں سے کسی کا نام لے لیں، تو وہ فوراً خوش ہو جاتا ہے۔ اور وہیں اگر کسی شخص کو یہ کہہ دیا جائے تم تو گدھے ہو، تو یہ نام سنتے ہی کہ تم تو گدھے ہو، فوراً اس کے چہرے کا زاویہ بدل جاتا ہے، جغرافیہ بدل جاتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نام میں بھی اثر ہے۔ ایسی کسی شخص نے بیان کیا کہ نام میں بھی اثر ہوتا ہے، تو ایک شخص معترض ہو گیا کہ نام میں کیسے اثر ہوتا ہے؟ تو اس کو کہا تم گدھے ہو، تو اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ تو اس سے کہا کہ دیکھو، ایک گدھے کے نام میں یہ اثر ہے
کہ تمہارے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تو وہ شخص پھر ہکا بکا رہ گیا. تو اس سے اس کی کوئی تمثیل نہیں ہے، بس انسان کے تفہیم و افہام کے لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ اس کے عقل میں بات جلد آ سکے. اب یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جل وعلا کے نام سے شروع، جو رحمان اور رحیم ہے. رحمان کہتے ہیں جو بلا، یہ اللہ یہ اللہ جل وعلا کا ذاتی نام ہے. اللہ جل وعلا کا ذاتی نام ہے. اور اللہ جل وعلا کے 3000 نام ہیں، ان میں سے 99 قرآن مقدس میں موجود ہیں جو کہ صفاتی نام ہے. لیکن یہ اللہ رب تعالی کا ذاتی نام ہے. صفات کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلی ہوتی ہے. جیسے اللہ قادر، اللہ قادر ہے. اللہ قدیر، اللہ قدیر ہے. قادر اور قدیر مطلب اس میں چینجنگ، تبدیلی ہو جاتی ہے. اللہ عالم، اللہ عالم ہے. اللہ علیم، اللہ علیم ہے. علیم عالم لفظ میں فرق آ گیا، لیکن لفظ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی اللہ پھر اس سے کوئی دوسرا لفظ بنے ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ اللہ ہی رہے گا. تو یہ کیونکہ ذاتی نام ہے. الرحمن، الرحمن رحم کرنے والا، بہت مہربان. الرحیم رحمت والا. رحمان اللہ جل وعلا کے ساتھ خاص ہے. الرحیم بندوں کو بھی کہتے ہیں. اب رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان جو اللہ تعالی بلا واسطہ نعمتیں انسان کو ودیعت کرتا ہے تو یہ رحمان ہے، رحمانیت ہے. اور جو کسی کے واسطے سے نعمتیں اللہ جل وعلا مخلوق کو ودیعت فرماتا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے جس پر رحیم کا اطلاق ہوتا ہے. بلا واسطہ نعمت جیسے انسان کو روح یا انسان کو اس کی جان ملی، یہ بلا واسطہ ہے. اور انسان کو جسم ملا تو اس میں انسان کے ماں باپ کا واسطہ شامل رہا. تو جان ملی اللہ تعالی کی طرف سے تو اس میں کوئی واسطہ نہیں، اور اسی دینے کو رحمان کہتے ہیں. اللہ تعالی رحمان ہے. اور رحیم وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے واسطے کے ساتھ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اسم اللہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے. کیا؟ اسم اللہ اور ذکر اللہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ہے. تو اس سے مفسرین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک تفسیر کے مطابق ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ جہاں جہاں اللہ جل وعلا کی ربوبیت ہے وہاں وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
رحمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب خزائن العرفان کو آپ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ نحمدہ، ہم اللہ جل وعلا کی تعریف کرتے ہیں، ونصلی علی حبیبہ الکریم، اور ہم اللہ جل وعلا کے حبیب، مہربان حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اسماء۔ سورہ فاتحہ کے متعدد نام ہیں، متعدد کا معنی چند۔ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورۃ مناجات، سورۃ التفویض، سورۃ السؤال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاۃ۔ اس سورت میں 7 آیتیں، 27 کلمے، 140 حرف ہیں۔ 7 آیتیں، 27 کلمے، 140 حرف ہیں۔ 7 آیتیں کیسے ہے؟ تو صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک ایک آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک ایک آیت، 7 آیت ہے۔ اور یہ احناف کے نزدیک ہے، امام شافعی کے نزدیک اس میں 7 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شمار کر کے ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ان کے نزدیک پوری آیت ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ 7 آیت ہے، کیونکہ بسم اللہ سورت کا جز نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک ایک آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں تک ایک آیت، ملا کر کے 7 آیتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں 7 آیتیں، 27 کلمے، 140 حرف ہے۔ کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں، یعنی سورہ فاتحہ کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسری آیت کا یہ ناسخ ہو، یعنی اس کو، اس کے مدت حکم کو بیان کیا گیا ہو کہ وہ حکم اب نہیں رہا، ایسا سورہ فاتحہ میں کوئی آیت نہیں ہے۔ اور کسی دوسری آیت کی وجہ سے سورہ فاتحہ کی کوئی آیت منسوخ بھی نہیں ہے۔ ناسخ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حکم کسی مدت تک کے لیے ہوتا ہے، تو جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا حکم نازل ہوتا ہے، تو جو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے وہ جو آیت ہوتی ہے اس آیت کو ناسخ کہتے ہیں، اور جو حکم بدل گیا تو اس کو منسوخ کہتے ہیں، اس آیت کو منسوخ کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا شان نزول، یہ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں میں نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ شریف مکیہ بھی ہے اور سورہ فاتحہ شریف مدنیہ بھی ہے۔ میری آواز صحیح سے پہنچ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی حضرت۔ جی، تو کوئی ایک
اپنا مائک کھلا رکھے اور بیچ بیچ میں کچھ بولے تاکہ یہ بات پتا چلے کہ میری بات آپ تک صحیح طور سے پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے. جی آ رہی ہے سمجھ. جی جی حضرت جی حضرت. چلیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے یہ سورت یعنی سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں میں نازل ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورت مکیہ بھی ہے، یہ سورت مدنیہ بھی ہے. اب سورت کوئی سورت مکی ہوتی ہے، کوئی سورت مدنی ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض حضرات کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں رہے، یعنی جس وقت آپ مکہ شریف میں ہیں، تو مکہ شریف میں آپ کی موجودگی میں اگر کوئی سورت یا آیت اتری تو وہ سورت یا آیت کیا ہے؟ مکیہ ہے. جس وقت آپ مدینہ شریف میں ہیں اور پھر کوئی سورت یا آیت آپ پر نازل ہوئی تو وہ مدنیہ ہے. لیکن اس کا مطلب یعنی یہ مکی ہے یا مدنی ہے. مکی مدنی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں موجود ہے بنفس نفیس اور وہاں پہ کوئی صورت یا آیت نازل ہوئی تو وہ مکی ہو گئی. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہے اور وہاں پہ کوئی آیت یا پھر صورت نازل ہوئی تو وہ مدنی ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے تو ہجرت کرنے سے پہلے جتنی آیتیں صورتیں نازل ہوئی وہ ساری آیتیں صورتیں مکی ہے. خواہ آپ مدینہ شریف میں موجود ہو یا طائف میں موجود ہو یا پھر کہیں اور موجود ہو، آپ کی موجودگی کی وجہ سے اس کو مکی یا مدنی نہیں کہیں گے، بلکہ ہجرت، قبل ہجرت اور بعد ہجرت کو دیکھیں گے. اگر قبل ہجرت ہے تو وہ آیتیں صورتیں کیا ہے؟ بولے. ہیلو. جی حضرت مکی صورت ہے. جی وہ کون سی آیتیں صورتیں ہیں جو قبل ہجرت نازل ہوئی؟ اور قبل ہجرت کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ جی قبل ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم مکہ شریف میں عروج پر ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما جائے. تو حضور مکہ شریف سے مدینہ کی شریف کی طرف ہجرت کیے تو اسی کو قبل ہجرت اور بعد ہجرت سے تعبیر کرتے ہیں. تو ہجرت سے پہلے جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ان کو مکی کہتے ہیں، اگرچہ آپ موجود مدینہ میں کیوں نہ ہو، اگرچہ آپ موجود طائف میں کیوں نہ ہو. اور ہجرت کے بعد جو آیتیں صورتیں نازل ہوئی اس کو مدنی کہتے ہیں، اگرچہ آپ مکہ شریف میں موجود کیوں نہ ہو. آ گئی بات سمجھ میں؟ جی حضرت. ہیلو. جی کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ آپ کے وجود مسعود کا اعتبار تو پھر جو آیتیں یا صورت طائف میں نازل ہوئی ہوتی تو اس کو طائف ہی کہتے ہیں. جو کسی اور جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہتے ہوں اور وہاں پہ وہ آیت کریمہ یا صورت نازل ہوئی ہوتی تو اس کو اسی جگہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہاں پہ قبل ہجرت اور بعد ہجرت کی بات ہے، اسی اعتبار سے مکی اور مدنی کہتے ہیں. حضرت عمر بن شرحبیل سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، میں ایک ندا سنا کرتا ہوں جس میں اقرا کہا جاتا ہے. اقرا کا معنی تو پڑھ. ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی. ورقہ بن نوفل کون ہے؟ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاچا زاد بھائی ہے. عرض کیا جب یہ ندا آئے آپ باطمینان سنیں. کس نے عرض کیا؟ حضرت ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جب یہ ندا آئے تو آپ باطمینان اس ندا کو، اقرا کو سنیں.
اس کے بعد حضرت جبرائیل نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت جبرائیل خدمت رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے، اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نزول میں یہ پہلی صورت ہے، ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی۔ اس صورت میں تعلیماً بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا ہے۔ کس صورت میں؟ سورہ فاتحہ میں تعلیماً بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا ہے۔ اب یہ بات کیوں کہی گئی کہ تعلیماً بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ کچھ آریہ لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کا کہنا ہے کہ اس کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو اس میں لکھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو خود اپنی ستائش کیوں کرتا، اپنی تعریف کیوں کرتا؟ یہ آریہ کا اعتراض ہے، اپنی تعریف کیوں کرتا؟ اور یہ کیوں کہتا کہ ہم تجھی کو پوجیں؟ کیا کوئی خود کو پوجتا ہے؟ ایسا تو ہے نہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ آریہ کا اعتراض ہے۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے الحمدللہ رب العالمین سورۃ الحمد میں تعلیماً بندوں کی زبان میں کلام فرمایا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی حمد کیسے بجا لائے، اور وہ جو حمد بجا لائیں گے تو اس کا صلہ قیامت میں کیا ملے گا، اور لائق پرستش کون ہے، اور کس کی عبادت کرنی چاہیے، کون عبادت کا مستحق ہے، اور انسان کو کس راستے پر چل کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ان چیزوں کی تعلیم سورۃ الفاتحہ میں، اسی وجہ سے اس کو سورۃ المسئلہ بھی کہتے ہیں، اور تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی مثال بلا تمثیل و تمہید آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کچہری میں یا پھر مدارس میں بھی آج کل یہ چیزیں رائج ہے کہ ایک لیٹر پیڈ دیا جاتا ہے کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کیا لکھا رہتا ہے کہ جب تک میں یہاں رہوں گا تو یہاں کی اشیاء کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے تو میں فوراً استعفا دے دوں گا، اور فلاں مدت تک میں یہاں رہوں گا، فلاں مدت کے بعد فلاں جگہ میں منتقل ہو جاؤں گا، اس طرح سے لکھا رہتا ہے۔ تو بتائیے وہ لکھا ہوا ہے، اب طالب علم جاتا ہے یا پھر کچہری میں جو جاتا ہے وہ جاتا ہے اور اس کے نیچے صرف اقرار کر لیتا ہے، تصدیق کر دیتا ہے کہ ہاں اس کو میں نے مان لیا، حالانکہ اس میں لکھا یہ رہتا ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں اور اتنے دن رہوں گا، اور کسی چیز کے نقصان ہونے پر اس کی تلافی میں خود کروں گا۔ اس میں میں خود کروں گا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس میں لکھا خود نہیں ہے، لیکن اس پہ دستخط کر رہا ہے، وہ لکھا ہوا کسی دوسرے کا ہے، کہا ہوا کسی دوسرے کا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے اس کی تعلیم کے لیے۔ تو جس طرح سے انسان میں یہ چیزیں رائج تھی، اللہ جل وعلا نے انہی کی زبان میں تعلیماً سورۃ الفاتحہ میں اس طرح کا کلام فرما کر کے انسان کو راہیاب کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی حضرت۔ جی
تو یہاں پہ جو بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا ہے تو وہ تعلیم کے لیے کلام کیا گیا ہے۔ اب اس کے احکام، مسئلہ، نماز میں سورت کا پڑھنا واجب ہے امام و منفرد کے لیے تو حقیقتاً اپنی زبان سے، اور مقتدی کے لیے بقرات حکمیہ یعنی امام کی زبان سے۔ امام منفرد وہ ہے جو کہ تنہا نماز پڑھے، امام وہ ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتا ہے۔ تو امام کے لیے اور منفرد کے لیے حقیقتاً اپنی زبان سے سورہ فاتحہ کو لفظاً بلفظ ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ لیکن مقتدی کے لیے یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے، یہ اس کے لیے حکمیہ قرأت ہے۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ صحیح حدیث میں ہے قراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں مقتدی کو خاموش رہنے اور امام کی قرأت سننے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ آگے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو، اور بہت احادیث میں یہی مضمون موجود ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ امام اور جو تنہا نماز پڑھے وہ تو اپنی زبان سے حقیقتاً لفظ بلفظ ادا کرے گا، اور جو مقتدی ہے تو وہ امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہے گا، اور یہ اس کے لیے حکمی قرأت ہے، کیونکہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔ دوسرا مسئلہ دیکھیے۔ اچھا، یہ مسئلے آپ سنیں اور اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، اور کہیں کسی کو پوچھنا ہو تو درس کے بعد آپ کو وقت ملے گا، جو بھی اس کے اندر آپ کو پوچھنے ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ نماز جنازہ میں دعا یاد نہ ہو تو سورہ فاتحہ بنیت دعا پڑھنا جائز ہے، بنیت قرأت جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو نماز جنازہ میں دعا یاد نہیں ہے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، یہ کافی ہے، لیکن دعا کی نیت سے پڑھے، قرأت کی نیت سے نہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل احادیث میں اس سورت کی بہت سی فضیلتیں وارد ہیں۔ حضور نے فرمایا توریت و انجیل و زبور میں اس کی مثل سورت نہ نازل ہوئی، یعنی یہ قرآن کی خاصیت ہے کہ قرآن میں ایسی صورت نازل ہوئی، اس سے پہلے جو کتابیں آئیں ان میں ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ اور اس ایک فرشتہ نے آسمان سے نازل ہو کر حضور پر سلام عرض کیا اور دو ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اسی لیے اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ ایک صحابی رسول، ایک شخص کو مرگی کی بیماری ہوئی، تو آپ نے ان کے کان میں سورہ فاتحہ پڑھ دیا، تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے وہ شفا یاب ہو گئے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خبر دی تو حضور نے فرمایا کہ یہ سورت سورہ شفا ہے، کہ انسان کو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ استعاذہ، مسئلہ، تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
پڑھنا سنت ہے، لیکن شاگرد استاد سے پڑھتا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ ایک لیکن شاگرد استاد سے اگر پڑھتا ہو تو یہ سنت نہیں ہے۔ سنت کب ہے؟ جب وہ خود پڑھے۔ مسئلہ نماز میں امام و منفرد کے لیے سبحان یعنی ثنا سے فارغ ہو کر آہستہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تسمیہ سے پہلے تک مسائل جو سورہ فاتحہ کے تھے وہ بیان ہوئے اور استعاذہ کے۔ انشاءاللہ العزیز دوسرے درس میں اس کے بعد کے مسائل اور آیات پر بحث و تمحیص کے ذریعے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آخری مسئلہ یہی تھا کہ امام منفرد کے لیے ثنا جو سبحان ہے آہستہ پڑھنا چاہیے اور یہ پڑھنا سنت ہے۔ اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ لفظ اللہ جو ہے یہ ذاتی نام ہے، جی جی تو جی کیا اللہ رب العزت کا صرف ایک ہی ذاتی نام ہے یا اس کے علاوہ اور بھی ہیں؟ ذاتی نام ایک ہی ہے، یہی اللہ۔ جی یہ ان حضرات کے مائک کھول دیں تاکہ کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکیں، اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے۔ اور دوسری بات حضرت، آپ نے جو کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی جو صفاتی نام ہے ان میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تو جیسے کہ علیم جی اور عالم ہاں وغیرہ، تو جی صرف لفظ میں تبدیلی ہوتی ہے، معنی وغیرہ میں تبدیلی ہو جاتی ہے؟ صرف لفظ میں تبدیلی ہے، ورنہ باقی معنی وہی رہے گا؟ اللہ معنی وہی رہے گا۔ یہ بات ہے کہ علیم صفت مشبہ ہے، عالم یہ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، صفت مشبہ میں انقطاع نہیں ہوتا ہے، تو یہ بحث ہے۔ لیکن اللہ جل وعلا کا علم ایسا ہے کہ اس میں کبھی انقطاع نہیں ہے، وہ سمیع ہے، سامع ہے، اس طور پر کہ اس میں کبھی انقطاع نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی سن رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی سماعت رک گئی پھر وہ سننے لگا۔ جیسے ہم جو ہے سنتے ہیں تو اس میں انقطاع ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر سنے، ہم جب چپ ہو گئے تو آپ سننا بند کر دیے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں پہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیں۔